والے ہیں ان کو ہمارے درمیان خدا بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے ہم سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں. کلام میں لکھا ہے جو خوشخبری دور کے ملک سے آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ تھکے ماندہ کے لیے جیسے ٹھنڈے گلاس کا، جیسے پانی کا گلاس ہو، ٹھنڈا پانی ہو، ٹھنڈے پانی کا گلاس ہو، تو وہ تھکے ماندہ کے لیے، جب ہم تھکے ہوتے تو ہم دل کرتا ٹھنڈا پانی پئیں گرمی میں تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو دور دراز سے جو خوشخبری آتی ہے، جو خداوند کا کلام دور دراز سے آتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، تو وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈے گلاس کا پانی. اسی طرح میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. یہ تقریباً ایک ماہ پہلے ایلڈر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں خداوند کے خادم، تو وہ اگلے ماہ آئیں گے. تو انہوں نے پہلے ہی یہ دوسرا سنڈے جو ہے ہمارے ساتھ فکس کیا ہوا تھا. تو اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ خداوند کا فضل ہے. جب ہم کوئی پلان کرتے ہیں تو خدا بھی اس میں شامل ہو جائے اور خدا اس کو پورا کر دے. یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ واقعی دوسرے سنڈے خداوند کے خادم ہمارے درمیان موجود ہیں. پچھلے ایک ہفتہ پہلے میرے بڑے ہی اچھے دوست، میرے بھائی ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم پاکستان میں بھی خدمت کرتے رہے ہیں، بھائی پاسٹر سہیل بشیر، انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا وہ آ رہے ہیں ابھی نہیں، مطلب کہتے ہو گئے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں ملیشیا. تو میں نے کہا وہ آئیں گے مارچ میں، تو دوسرا سنڈے انہیں گئی. تو بڑے خوش ہوئے. میں نے آپ کو کہنا تھا، میں نے کہا آلریڈی ہمارا وہ ہو چکا ہے. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ایڈر صاحب، تو انہوں نے مجھے بتایا، تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو اس طرح محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے. ماسٹر صاحب یہ نہ سمجھے پتہ نہیں ہم جانتے نہیں، تو ہم آلریڈی روحانی طور پر ان کو جانتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح سے باہر سے بھی کالز آئے خادم کے لیے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے، آنر ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے بھائی بڑے اچھے خداوند کے خادم ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ضرور برکت پائیں گے. میں پریز دا لارڈ، ہم نے آلریڈی ان کو ریسیو کیا ہوا ہے، تو وہ ضرور آئیں گے تو ہم برکت پائیں گے. تو خداوند کا شکر ہے آج جتنے بھی خداوند کی حضوری میں ہیں، تو آپ خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے ضرور برکت پائیں گے. آمین. آئے ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد خداوند کے کلام کو سنتے ہیں. آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری حضوری میں آتے ہیں. تو بھلا ہے، تیری شفقت ہوتی ہے، تیری وفاداری پوچھ در پوچھ رہتی ہے. جلال کے بادشاہ تو ایسا خدا ہے جس نے قوموں میں اپنے نام کو ظاہر کیا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے. ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. خداوند آج کی صبح کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں. ہم تیرے خادم کے لیے، پاسٹر آصف علی صادق کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تو نے اپنے بندہ کو دور دراز کے ملک سے ہمارے پاس بھیجا. یہ تیری محبت، یہ تیری شفقت ہے کہ خداوند ہم تیرے بندہ کے وسیلہ سے، تیرے خادم کے وسیلہ سے آج کچھ سیکھ سکے. تو خداوند آج تو اپنے بندہ کو بڑی برکت دینا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. او خداوند سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک تیرے خادم کو تیری حضوری میں دیتے ہیں، تیرے منصوب کو تیری حضوری میں دیتے ہیں، تیری انائنٹنگ، تیرا مسا مانگتے ہیں. خداوند جو کچھ تیرا بندہ آج تیرے روح کی تحریک سے خداوند ہمیں سکھاتے ہیں، اور خداوند جو کچھ تیری آواز خداوند تیرے بندہ کے دل میں ہے کہ وہ ہم تک خداوند اسٹیپ فارورڈ پہنچے. ہر طرح کی ابلیسی، ہر طرح کی ڈیمونک اسٹینڈنگ پاور یسوع کے نام سے اس کو کینسل کرتے ہیں. اور خداوند تیری انائنٹنگ، تیرا مسا، تیری حضوری، تیری پریزنس ہمارے ساتھ رہے، اور ہم تیرے خادم کے وسیلہ سے خداوند سیکھ سکیں. اس سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند کے خادم کا نام ڈاکٹر آصف احمد صادق ہے، اور خداوند ان کو بڑے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. بڑے اچھے خداوند کے خادم ہیں، سکھانے والے ہیں، ٹیچر کی طرح سکھاتے ہیں. تو خداوند ان کے وسیلہ سے بڑے کام کرتا ہے. تو میرا ایمان ہے کہ آج ہم سبھی ان کے وسیلہ سے بڑی برکت پائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ انگلینڈ سے آئے ہیں، UK سے آئے ہیں. تو خداوند کا یہ فضل ہے. میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی ہم سکتے پتہ نہیں کوئی باعث ہے، یہ بعض امپارٹیشن، بعض جو ہے انائنٹنگ جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے. جب باہر سے خادم آتے چاہے وہ پاکستانی ہو، لیکن کچھ انائنٹنگ، کچھ برکت، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، تو جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو خدا دوسروں کے لیے بھی دروازے کھولتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ کچھ کرے گا، لیکن دوسروں کے لیے دروازے کھلتے ہیں. امپارٹیشن، انائنٹنگ، جو برکت، جو فضل، جو گریس خدا نے اپنے بندہ کو دی، تو وہ ٹرانسفر ہوتی ہے جب ہم ان کو دل سے قبول کرتے ہیں،
جب ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں دل سے تو خدا ضرور ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں. اس طرح دروازے کھلتے ہیں. جیسا فضل جیسی گریس خدا نے اپنے بندہ کو دی تو وہ ہمارے لیے بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. جس طریقہ سے یہ خدا ان کے فضل سے دوسرے ملک میں سیٹل ہے وہاں خدمت کر تو ہمارے لیے بھی خدا ایسے دروازے کھول سکتا ہے. تو اس طرح ملنے سے برکت آتی ہے, ریسیو کرنے سے برکت آتی ہے, اور صرف برکت ہی نہیں اور بھی دروازے ہمارے لیے خدا ان کھول سکتا ہے. ضروری کہ یہ کچھ کریں. اکثر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ بھی وہاں سے آئے یہاں سے آئے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں. وہ دعا کرتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خداوند جس طرح فیور گریس تو نے خداوند مجھے دیے, میں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے لیے بھی وہی فضل اور گریس مانگتا ہوں. تو خدا اس طرح کام کرتا ہے ہماری زندگی میں. تو میرا ایمان ہے کہ آج ہم ان کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور سیکھیں گے. اب میں بھائی سرفراز کو دعوت دیتا ہوں خدا ان کے خادم کو ویلکم کہیں. آپ کی زوردار تالیوں میں خدا ان کے خادم زوردار تعلیم میں خدا سے اس کی شکر گزاری کرتا ہوا خدا کے خادم کو دعوت دوں گا خدا کے کلام کی خدمت کے لیے. پلیز کم فادر ٹو شیئر دی ورڈ آف گاڈ. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ. خدا کی تعریف ہو. سب سے پہلے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس ویلکم کے لیے. آپ نے دیکھا کہ میں نے مالا پہننے کے بعد مالا کو اتارا نہیں ہے. میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں, بہت سی کلیسیاؤں میں گیا ہوں, میرا بڑا اچھا ویلکم ہوا, بڑا پرتپاک ویلکم ہوا, لیکن یہ مالا میں نے ویری فرسٹ ٹائم پہنا ہے. تازہ پھولوں کی مالائیں مجھے بہت پڑی ہیں, وہ یہ آرٹیفیشل پھولوں کی بھی بڑے بڑے سہرے. پولس کہتا ہے کہ لوگ تو مرجھانے والے سہرے کے لیے, آف کورس یہ بھی کبھی مرجھا جائے گا, لیکن مجھے یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے. میں نے کبھی بچپن میں آپ کو انڈیا کی فلموں میں دیکھتے تھے وہ مالائیں پہنتے ہیں, یہ اس طرح کی ہے, لیکن یہ مجھے مالا یہاں کا کلچر ریپرزینٹ کر رہی ہے, یہاں کی تہذیب, یہ ایگزیکٹلی یہاں کی تہذیب کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. لاسٹ ایئر میں اب میں بتا سکتا ہوں, میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہاؤ ایکسائٹیڈ آئی ایم. لاسٹ ایئر میں کوریا میں تھا, وہاں بھی مجھے کچھ مالائیں پہنائی گئیں, لیکن I like it. میں آپ کے لیے گریٹنگس لے کے آیا ہوں, بلیسنگ لے کے آیا ہوں خدا کے کلام کی, اور انگلینڈ سے اپنی فیملی کی طرف سے, اپنی چرچ کی طرف سے. پاسٹر صاحب نے بہت کچھ میرے بارے میں کہہ دیا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا مقصود نجات دہندہ یسوع مسیح ہے, اور یسوع مسیح کو مجھے ریپرزینٹ کرنا ہے. پولس کہتا ہے میں چھپوں تو دکھے, میں گھٹوں تو بڑھے. لیکن جب خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈے پانی کی مانند بہتا ہے. وہ پانی زندگی کا پانی ہے. آپ نے قضات میں پڑھا ہوگا, سمسون نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے کتنے دشمنوں کو مارا تھا, 1000 کو.
1000 کو اس نے مارا تھا. جب خادم خدمت میں نکلتے ہیں تو ہزاروں بدروہیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں, ابلیس کی بہت سی فورسز ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہی ہوتی ہیں. میں ٹائم لوں گا جی, آج مجھے کل پرسوں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا, تھوڑا سا ٹائم دیا گیا تھا, تو آپ کو ہوپفلی آپ کلام سننے والے لوگ لگتے ہیں آپ بور نہیں ہوں گے, آپ کو برکت ملے گی, مجھے برکت ملے گی, میں سیکھوں گا. تو خدا کے خادموں کے پیچھے بدروہیں جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو جب ان کا مقابلہ کرتے ہیں روحانی طور پر, اور اس کا ایکسپیرینس میں یہاں پر بھی آ کر دیکھ رہا ہوں, تو جب وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں. سمسون نے جب 1000 کو مارا تو لکھا ہے وہ نڈھال ہو گیا. تو اس نے پھر کیا کیا اس مقابلے کے بعد؟ اس نے دعا کی. قصاب میں لکھا ہے اس نے دعا کی, اس نے کہا خداوند اگر ایسا ہی ہے میں پیاس سے کیوں مر رہا ہوں؟ تو پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ خدا نے اس کے لیے زمین سے چشمہ نکالا اور اس نے اس میں سے پانی پیا, اور لکھا ہے تب اس کی جان میں جان. تو پانی زندگی کی بحالی کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ سبسٹینس, اور صرف خادموں کے لیے نہیں, کلیسیاؤں کے لیے. اسی لیے کلام میں لکھا گیا کہ جو خوشخبری دور کے ملک سے آئی. تو ہم مسیح میں دور و نزدیک نہیں ہیں. شاید آپ کے لیے یہ ہزاروں میل کا سفر ہوگا, میرے لیے ہزاروں میل کا سفر ہوگا, خدا کے لیے ہزاروں میل کا سفر نہیں ہے, کیونکہ خدا کا آج پر کی ابد تک یکساں, اور وہ ہر جگہ پر اومنی پریزنٹ بھی ہے, ہر جگہ پر موجود ہے, بیک وقت وہ یہاں پر موجود ہے اور کہیں اور بھی موجود ہے. تو اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قیود نہیں ہے, وہ مبرہ ہے زمان و مکان سے, وہ آپ کے دلوں کو اندر سے جانتا ہے. 139 کے اندر لکھا ہے کہ تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے, تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو. تو خدا ہمیں جانتا ہے, وہ ہمیں تقویت دیتا ہے, اور خوشخبری ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر خدا اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے, خدا برکت دینا جانتا ہے, خدا بلیسنگ دینا جانتا ہے. اور خدا نے آپ کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اور بھی بہت سے ممالک میں ہزاروں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور طرح کے ملکوں میں ہوتے ہیں, وہ یہاں پر نہیں ہیں, وہ وہاں پر مزدوریاں کریں. آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں مزدوری کس طرح کی جاتی ہے؟ لوگ ٹھیلے لگاتے ہیں, لوگ سائیکل رکشہ گرمیوں کے موسم میں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو کیوں خدا نے آپ کو یہاں پر رکھا؟ وہ بھی تو آ سکتے تھے, آپ بھی تو ادھر رہ سکتے تھے. ہم اکثر کہتے ہیں نا, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ خدا کی کیا مرضی؟ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں, میرے ساتھ نہیں ہوتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے ساتھ دل کی بیماری سے مر گیا, فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, مجھے کبھی نہیں ہوا. فلاں ہم سنتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرے ساتھ کسی کی بیماری بڑھ گئی, کسی کے سے یہ ہو گیا, کسی کے ساتھ وہ ہو گیا, میرے ساتھ کچھ نہیں ایسا ہو. کیا بچا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ خدا کا گریز ہے؟ تو خدا آپ کو کس ملک میں, کس شہر میں لایا, اس کو سوچیں. اور میرے خیال میں یہ جو شہر ہے یہ بڑا بلیسڈ شہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آج صبح اس کے بارے میں ایک بڑی خاص بات پتا چلی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بدلتا نہیں ہے, نہ گردش ایام کے سبب سے اس کی قدرت پر سایہ پڑتا ہے. پھر ہمیں خدا کے بارے میں لکھا ملتا ہے کلام خدا, یہ بائبل جو زندہ خدا کا کلام ہے, یہ محض ایک پیپر نہیں ہے, یہ ایک کتاب نہیں ہے, یا یہ نہ سمجھے کہ یہ بس پیپر اور انک ہے, سیاہی ہے اور کاغذ. یہ پیدائش سے مکاشفہ تک اس کا ایک ایک لفظ زندگی سے بھرا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ کل آج پر کے ابد تک یکساں ہے. تو وہ اپنے لوگوں کو بھی ایسی ہی برکات, یکساں برکات دینا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس شہر کا موسم 12 سال یکساں ہی رہتا ہے. تو آپ لوگ اچھے جگہ پر ہیں, آپ نے خدا کی قدرت کو ایکسپیرینس کرنا ہے, اور نہ صرف ایکسپیرینس کرنا ہے بلکہ بہت سی جگہوں پر لے کر بھی جانا ہے.
اب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ جو کلام آپ کو میں پیش کروں سناؤں یا کلام میں سے ہم سب میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھیں ٹائپ اور دائیکی کے بارے میں اور آفرنگ کے بارے میں گفٹس کے بارے میں خدا کے گھر میں لانے کے بارے میں تو میں بڑا کیونکہ اکثر میں ایسے ٹاپک پہ جو ہے نا بہت کم بولتا ہوں میں نے بہت 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 کم بولا ہے اس ٹاپک پہ کیونکہ مجھے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں خدا کے کلام کا تازہ بیج تو یہ بھی کلام کا حصہ اور یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے یہ پہلا حصہ ہے یہ آخری حصہ نہیں ہے پہلے پھلوں کو ہم پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس تعلق سے میں بولوں گا لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایونجیلیکل وے میں بولوں گا تعلیمی طور پہ مجھے نہیں پتا اس چرچ کی کیا ضرورت ہے لیکن خدا کا روح مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ I have to speak regarding this issue تو مجھے اس تعلق سے بولنے سے پہلے ایک حوالہ آپ کے سامنے ٹچ کرنا ہے اس کو بیان کرنا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ خدا کی برکات کس طرح سے ہمیں ملتی ہیں خدا کے وعدے ہمارے لیے کیا ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہماری ذمہ داری ہمارا فرض کیا ہے بینگ خدا کے خادم خدا کے لوگ اور خدا کی کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو ٹچ کروں گا جا کر اینڈ اپ میں کوشش کروں گا کہ اسی ٹائپ اور دائیکی کی ضرورت کے اوپر کی کلیسیا میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور آپ لوگوں کے لیے اس کی کتنی امپورٹنس ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم بائبل کا جو حصہ جو حوالہ جس طور سے دیکھتے ہیں جس طور سے سنتے آئے ہیں جس طور سے پڑھتے ہیں یا جس طور سے سالہ سال سے ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دی گئی وہ وہی ہو کیونکہ خدا کا کلام وہ دو دھاری ہے آپ اس کو ایک سائڈ سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو کلام جس چیز کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں ایگزیکٹ آج اس کے بارے میں ویسے یہ پنکھا چل سکتا ہے چلتا ہے اچھا چلیے کوئی بات نہیں یہاں پہ کچھ ہے تھوڑا سا اچھا میں ادھر کھڑا ہوں گا تھوڑی سی ٹھنڈا پانی اچھا تو ضروری کہ کلام جو ہے وہی اس کا مطلب ہو جو ہم کئی سالوں سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دفعہ اس کا تھوڑا سا مقصد جو ہے نا اس سے کلام وقت موقع مناسبت حالات واقعات اور علاقائی ضرورتوں کے مطابق اس کا کیونکہ کلام ہر جگہ پر فٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کلام خدا ہے اور خدا کہاں موجود ہے ہر جگہ پر موجود ہے تو اسی لیے کلام بھی ہر جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے خدا دیکھیں علیشا نے جہازی سے کیا کہا کہ کیا تو جب اس سے نعمان سے لینے جا رہا تھا تو کیا ہوا کیا میرا دل تیرے ساتھ وہ بیٹھا کہیں اور ہے لیکن خدا کے کلام کے وسیلہ سے وہ بیک وقت اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کہاں کیا ہوا ایوب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس شیطان خدا کی بادشاہی میں جاتا ہے تو خدا کہتا ہے تو کہاں تھا کہاں سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں اور تھا اور اب وہ وہاں نہیں ہے اب وہ کہیں اور ہے خدا پوچھتا ہے تو اس وقت کہاں تھا اس کا مطلب ہے ابلیس شیطان ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے ہر جگہ نہیں ہو سکتا اسی لیے خدا نے کہا پہلے تو کہاں تھا اب کہاں تو کلام ہر جگہ پر فٹ ہوتا ہے اور اس لیے ضروری نہیں کہ جس طرح ہم کلام کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں شروع سے اس کا یہی مطلب ہو اب اس کی ایک سادہ مثال میں آپ کو بتا دو یسوع مسیح کی تماثیل میں ایک یسوع مسیح نے تمثیل دی کھیت میں چھپے خزانے ہیں اور اس میں یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اس کی امانت ہے جیسے جو کسی آدمی کو کھیت میں مل گیا تو اس نے کیا کیا اس نے بیچ کے سارا کچھ اپنا بیچ کے وہ کھیت خرید لیا اس کھیت کو اس خزانے کا مالک بن گیا اور ہمیں کئی جگہوں پہ اس کی یہ تشریح بتائی جاتی ہے کہ جو کھیت ہے یا اس میں جو چھپا خزانہ ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے اور ہم اپنا سب کچھ دے کر اپنی بہت سی خواہشات اور جذبات اور ہر چیز کی قربانی دے کر خدا کے پیچھے چلتے ہیں اور اس بادشاہی کو حاصل کر لیتے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہو جاتے ہیں لیکن on the other side اس کی کوئی اور بھی ایکسپلینیشن ہے کہ کھیت میں چھپا جو خزانہ ہے وہ ہم ہیں ہم خدا سے دور ہیں اور وہ جو آدمی کھیت کو حاصل کر لیتا ہے وہ یسوع مسیح ہے جس نے اپنا سب کچھ دے دیا اپنا بدن دے دیا اپنی جان دے دی اور ہمیں حاصل کر لیا ہمیں بچا لیا تو اس طرح سے کلام کی ایکسپلینیشن خدا ضرورت حالات اور وقت کے مطابق کرتا ہے تو آج اس
خاندان کی, اس کلیسیا کی, اس جگہ کی, آپ خوبصورت لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ خدا اسی کے مطابق ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بیان کرے گا, ہمیں سکھائے گا. میں آپ کے سامنے دوسرے سلاطین میں سے پہلے شروع کروں گا اس کے 7ویں باب کی پہلی آیت سے, اور میں وقت کی نزاکت کے حساب سے شاید میں زیادہ ٹائم نہ لے جاؤں, اس لیے میں احتیاطاً اس کو سکپ کرتا جاؤں گا, تھوڑا تھوڑا پڑھتا جاؤں گا, اور اس کے بعد ہم اپنے حوالوں کی طرف آئیں گے کہ جو اس کلیسیا کی ضرورت ہے. تو اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تب پہلی آیت سے لکھا ہے, تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو, خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے, جو بکے گا. تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا کہ دیکھ, اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے اس سے کہا, سن, تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پہلے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں 6 باب کے اندر کہ اسرائیل پر جنگ جاری ہے, دشمن نے اسے محاصرے میں لیا ہوا ہے, اور اس قدر سخت کال ہے ملک کے اندر کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے کیونکہ باہر دشمن ہے, انہوں نے انہیں محصور کر دیا ہے, حصار کے اندر ہیں, انہیں قبضے میں رکھا ہوا ہے. اور جی ابھی ٹھیک ہے, تو وہ ایسے حالات کے اندر ہیں جہاں پر وہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے محتاج ہیں, اور ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہاں پر حرام چیزیں سونے اور چاندی کے بھاؤ میں بک رہی ہیں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بائبل کے اندر 6 باب کے اندر کہ حرام چیزوں کو بھی لوگ کھانے پر مجبور ہیں اور غلاظت کو کھانے پر مجبور ہیں, اور غلاظت جو ہے, گندگی جو ہے, وہ بھی سونے اور چاندی کے بس بیچی جا رہی ہے. اور ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کھا رہی ہیں. اور لکھا ہے 6 باب کے, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کی 30, 31 اور 32 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 ماہوں کا جھگڑا بادشاہ وقت کے پاس جاتا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم بھوکے نہ مر جائیں, تو آج رات جی ٹھیک ہے بند کر دیں. میں اسی طرح چیز, میری آواز آپ کی شخص تک, آخری بھائی تک پہنچ رہی ہے نا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا آپ جو پیچھے بیٹھے ہو آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گڈ, پریز گاڈ. تو اب وہ جھگڑا بادشاہ کے پاس جاتا ہے, یعنی حالات اتنے سخت ہیں, تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج میں اپنا بچہ پکاؤں گی اور ہم کھائیں گے, اور کل وہ پکائے گی اور ہم کھائیں گے, اور تاکہ ہم مر نہ جائیں. تو اب یہ عالم ہے کہ اس عورت نے اپنے بچے کو چھپا دیا ہے اور میرا بچہ ہم کل کھا لیں گے. یہ جنگ کا عالم ہے. اور اس پر بادشاہ وقت بڑا غصے میں آیا کہ میرے ملک میں نبی کے ہوتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں, اور اس نے کہا کہ کل الیشا کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور یہ بات الیشا کو پتا تھی, اور جس ملازم, جس نوکر کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا, اس کو الیشا نے کہا کہ تم خداوند کا کلام سنو, تم خداوند کی بات سنو. اگر آپ خداوند کا کلام سنیں گے, اگر آپ خداوند کی بات سنیں گے اور اس پر یقین کریں گے, اس کو مانیں گے, اس پر اعتقاد رکھیں گے اور اپنا بھروسہ اس پر رکھیں گے, آپ بھوکے نہیں مریں گے بلکہ آپ دوسروں کے یہ باعث برکت بن جائیں گے. اب یہ وعدہ اس
نے کہا اور اس نے یقین نہ کیا. آج کلیسیاؤں میں بڑا کلام سنایا جا رہا ہے, آج کلیسیاؤں میں خدا کے وعدے بتائے جاتے ہیں کہ خدا آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر کے دیکھو, اپنا آپ خدا کو دے کر دیکھو. لیکن افسوس کہ لوگ یقین نہیں کرتے, اور جس نے یقین نہیں کیا اس کو علیشا نے کہا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اس میں سے چکھنے, کھانا تو دور, چکھنے بھی نہ پائے گا, چکھنے بھی نہ پائے گا. خدا کے کلام پر ٹرسٹ کر کے دیکھیں. اب ٹرسٹ کنہوں نے کیا؟ ٹرسٹ ان لوگوں نے کیا جو گنہگار تھے, جو خدا سے دور تھے, جو خدا کی ہیکل میں آنے کے قابل نہیں تھے, جو ناپاک تھے. لکھا ہے اس شہر میں 4 کوڑی تھے, اور اسرائیل میں آپ کو پتا ہے کہ کوڑ جو ہے گناہ کی علامت ہے, اور کوڑی کو نہ تو ہیکل میں داخل ہونے دیا جاتا ہے, نہ اپنی آبادیوں میں اس کلچر کے مطابق داخل ہونے دیا جاتا تھا, بلکہ کوڑیوں کو کیا کیا جاتا تھا, میلوں میل دور سنسان جگہوں پر شہر اور آبادی سے دور رکھا جاتا تھا. اور اگر وہ کسی طرح کوئی کھانا مانگنے, بھیک مانگنے کہ مر نہ جائیں, وہ شہر میں آتے بھی تھے تو کالا لبادہ سر سے پاؤں تک اوڑھ کے خود کو چھپا کے اور چلاتے جاتے تھے ناپاک ناپاک ناپاک, تاکہ لوگ ان کے نزدیک نہ آئیں, اور اگر کسی نے کچھ دینا ہے تو دور سے پھینک کے پیچھے ہٹیں اور وہاں سے وہ اٹھا لیں. اب یہاں پر یہ 4 کوڑی ہیں جنہوں نے کلام کو سن لیا ہے, لیکن پھر بھی ان کے اندر موت کی بات ہے. آج ہر شخص موت کی بات کرتا ہے. آج بہت سے شخص کلیسیاؤں کے اندر کوڑی موجود ہے. کسی کو نشے کا کوڑ ہے, کسی کو عداوت کا کوڑ ہے, کسی کو غرور ہے, غرور کا کوڑ ہے, کسی کو تعلیم کا کوڑ ہے, کسی کو پیسے کا کوڑ ہے, کسی کو جھوٹ کا کوڑ ہے, کسی کو نفرت کا کوڑ ہے. آج کلیسیاں کوڑیوں سے بھری پڑی ہیں, لیکن کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس پر ٹرسٹ اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کوڑ چلا ہے. آپ نے کوڑ ہی شاید دیکھا نہیں ہے, میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن میں نے جو اس کے کوڑیوں کے بارے میں پڑھا ہے, تعلیم حاصل کی ہے, سنا ہے, دیکھا ہے. برس کے مریضوں کے جو صحیح کوڑی ہوتے ہیں وہ اس قدر غلاظت سے ہوتے ہیں کہ ان کے پورے بدن سے پس رس رہی ہوتی ہے, گندگی بہ رہی ہوتی ہے, اور ان کو پٹیوں سے لپیٹا, ان کا جسم گندگی میں گھل رہا ہو, ان کو پٹیوں سے لپیٹا جاتا ہے, اور ڈیلی ان کو فریش پٹیوں سے لپیٹ کر اگلے دن ان کی پٹیاں اتاری جاتی ہیں, اور وہ پانی سے بھیگی ہوتی ہیں, پس سے تر ہوتی ہیں. اور کوڑ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو جہاں سے یہ نیچے سے ہم انٹر ہوئے, اگر وہاں کوڑی کھڑا ہو آپ اسمیل یہاں فیل کریں. ایک مجھے یاد ہے 2001 میں سم ٹائمز پنڈی میں ایک جگہ پر ایک کوڑی ایک ہاسپٹل میں تھا. تو جب میں وہاں گیا تو اس وارڈ کے پاس سے گزرنے نہیں ہوتا تھا, تو انہوں نے اس وارڈ کو سیل کر دیا تھا. وہ چلاتا تھا اندر بندہ وہ مر گیا تھا, اور اس وارڈ کو اس کے ارد گرد کے جتنے ایریا کو تھا اس کو انہوں نے وہ سینیٹائزر اور ویری اسٹرانگ اسپریز کے ساتھ اس کو سیل کر دیا تھا ایک سرٹن ٹائم لمٹ کے. تو اب یہ 4 کوڑی وہاں پر موجود ہیں, اور یہ موت کی بات کر رہی ہے. آج ہر شخص موت کی, امید کی بات کیوں نہیں کوئی کر رہا, زندگی کی بات کیوں نہیں کوئی کر رہا, یسوع مسیح کی بات کیوں نہیں کوئی سن رہا. وہ بات کرتے ہیں, لکھا ہے اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی کے, انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے, اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو دیکھو وہاں کال ہے, ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے. موت شہر کے اندر, موت کال, اگر ہم شہر کے اندر جائیں تو دیکھو شہر کے اندر کال ہے, اور ہم وہاں مر جائیں گے. پھر موت کی بات, اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے. سو آؤ ہم آرامی لشکر میں جائیں. زندگی کی آپ بات کرتے ہوئے وہ شک سے بات کر رہے ہیں. آج بھید کی بات, کلام کی بات, ایمان کی بات جب کی جاتی ہے تو اس میں شک آ جاتا ہے کہ کیا خدا میرے لیے یہ کرے گا یا نہیں, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں. خدا کے لیے انہوں نے بھی شک کی بات کی کہ آؤ آرامی لشکر میں چلیں. اگر شک, اگر خدا کے ہاں اگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن ہم اگر مگر اور ایسی
کیوں کیسے شک کی باتیں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو شک نہیں کرتا اس کے لیے سب کچھ ہو جائے, اعتقاد رکھتا اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہے. اب وہ شک کے ساتھ آؤ ہم آرامی لشکر میں چلتے ہیں. اگر وہ ہمیں, اگر پڑھ سکتے ہیں اگر وہ ہمیں زندہ چھوڑیں, اگر وہ ہم کو چیتا چھوڑیں تو ہم چیتے رہیں گے. اگر وہ ہم کو مار ڈالیں پھر بڑے یقین کے ساتھ تو ہم کو مرنا ہی تو ہے. That's what they said. تو ہم کو مرنا ہی تو ہے. بس وہ شام کو اٹھے کہ آرامیوں کے لشکر میں جائیں. تو آپ کو پتا ہے آرامیوں کے لشکر میں کیا ہوا تھا جب وہ گئے تھے؟ وہاں کوئی آرامی موجود نہیں. وہ اپنے لشکر, اپنے خیموں کو, اپنے گھوڑوں کو, اپنے کپڑے لتے جوتے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے. کیونکہ لکھا ہے کہ انہیں ایک بڑے لشکر کی آواز سنائی اور وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فوجیں ان پر حملہ کرنے آئی ہیں. یہاں پر لکھے ہم نے ایک بڑے خدا نے ان کو ایک بڑے لشکر کی آواز سنوائی اور وہ اپنا سب کچھ پھینک پھانک کے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور رستے میں آرامی جہاں سے لوٹ مار کرتے آئے, جن قوموں کو, جن ملکوں کو غارت کرتے آئے, ان کا سونا چاندی روپیہ پیسہ خوراک لوٹتے آئے. انہوں نے اپنے ڈیروں میں جمع کیا ہوا تھا. انہیں پتا تھا کہ اگر شہر کے اندر جس کو ہم نے محاصرے میں لیا وہ سال بھر بھی بند رہے گا, وہ تو اندر مان جائیں گے ہمارے پاس بے شمار خوراک ہے, ہم مزے سے یہاں ایک پارٹی کرتے رہیں گے, ضیافت کرتے رہیں گے اور ان کو گھیرے رہیں گے. جو ان کو باہر نکلے گا ہم مار دیں گے, جو ہم شہر لے لیں گے. لیکن لکھا ہے کہ ان کو خدا نے ایک لشکر کی آواز سنوائی. اور میرا ایمان, میرا پرسنلی یہ ایمان ہے, یہ لشکر کی آواز جو ہے یہ جب علیشا کہہ رہا تھا کہ کل اس وقت, وہ الفاظ ان کے لیے تو زندگی, دشمن کے لیے موت بن کر سامنے آ رہے تھے. اور جیسے ایلیا نے کہا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو کر تجھے تیرے 50 سمیت. اور جیسے علیشا نے کہا کہ اے خداوند میرے خادم کی آنکھیں کھول دے, اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے یقین آیا جب علیشا کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. اور اس نے آنکھیں کھولی تو خدا نے اس پورے لشکر کے چوگرد, اس پورے پہاڑ کے چوگرد اسے آتشی رتھ اور فرشتوں کی فوجیں دکھائیں جو عام آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتی تھی, لیکن ایمانداروں کا ایمان انہیں دکھا سکتا تھا. اور میرا ایمان ہے کہ جب علیشا یہ دعا کر رہا تھا, اس دشمن نے خدا کی وہ آسمانی فوجیں جو اس کے نبیوں کو, جو اس کی قوم کو, جو اس کے برگزیدوں کو, جو اس کے پیاروں کو گھیرے رہتی ہیں, ان کی حفاظت کرتی ہیں. خداوند اب سے ابد تک تیرا حامی و ناصر ہوگا. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000. وہ اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے. اس نے وہ فرشتوں کے لشکر دشمن کو دکھائے اور وہ چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ ایمان, اعتقاد اور خدا کے خادم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں. پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس چرچ پر, اس پلپٹ پر, اس جگہ سے پتہ نہیں کتنے خادم ہر اتوار کیا کیا الفاظ بول رہے ہیں. کس پر اثر ہوا, کس نے اس کو ایمان سے قبول کیا؟ کر کے دیکھو. لوگوں نہ اعتقاد کرنے والوں کے لیے تو وہ ویسے ہی الفاظ ہیں جیسے بادشاہ کے اس نوکر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جو اعتقاد کرتا ہے, جو ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اب اس کہانی میں آگے جب لکھا ہوا ہے, آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ جب چاروں کوڑی ادھر گئے تو حیران ہو گئے. لشکر پڑا ہے, انہوں نے دیکھا, لکھا ہے کہ وہ ایک خیمے میں گئے, دیکھا وہاں کھانا, اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا, خوراک کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, سونا چاندی ہیرے جواہرات پڑے ہیں. لکھا ہے انہوں نے ایک لشکر سے سونا چاندی اور جواہرات, یہی لکھا ہے نا, اٹھایا اور لے جا کر چھپا دیا. پھر دوسرے میں گئے, وہ اس طرح لشکروں میں پھرتے رہے اور اتنا ان کے وہ تو ریچسٹ پیپل بن گئے. لیکن پھر انہیں کہیں انہوں نے کلام سنا ہوا تھا, کوئی خاص کلام انہوں نے سنا ہوا تھا.
اور وہ کلام انہوں نے شاید ملاکی کا ہی سنا ہو یا ملاکی نبی جیسے کسی خادم کا سنا ہو. اب ذرا اپنے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں آہستہ آہستہ. میں پھر واپس اسی پہ ہی آؤں گا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس حوالے کو آپ کو پورا کمپلیٹ کروں گا. لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ انہیں اس لشکر میں مل گیا, اس کو حاصل کرنے کے بعد انہیں کیا خیال آیا, انہوں نے کیا سنا ہوا تھا. اگر آپ ملاکی کی کتاب, پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے, اس کے 3 باب کی 8ویں آیت سے دیکھیں یا 7ویں آیت سے دیکھیں تو خدا کا کلام اس کے لوگوں کے لیے کیا ہے. کوئی خدا کا بندہ یا بندی جماعت میں سے کوئی پڑھ دے 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک, بلکہ 10ویں تک. جی کیا لکھا ہے؟ کوئی پڑھنے والا نہیں؟ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ اور تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دیکی اور ہدیہ میں. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے. پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. آمین. یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے کلام کو سوچا؟ اب ان 4 کوڑیوں نے اس کلام کو سمجھا ہوگا. لیکن یہاں ایک اور بات ایکسپلین کرتا جاؤں. خدا یہاں شکایت کر رہا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. کس چیز میں ٹھگتے ہو؟ ہدیہ ادائیگی. کیا خدا کو ہمارے ہدیہ ادائیگی کی ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا اس کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت ہے؟ تو پھر ہم کس چیز میں ٹھگتے ہیں؟ یہ خاص بھید کی بات ہے. ہم خدا کو ٹھگتے ہیں بلیسنگ. اب اس کی مثال میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ ایزی مثال میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رابرٹ مورس نے ایک دفعہ کہا کہ میرے پاس ایک عورت آئی, کپل آیا, اور انہوں نے کہا ہمیں $800 کی ضرورت ہے. میں نے کہا ہاں میں آپ کو بھی. کہتے میں بھاگ کی گاڑی کے اندر گیا, گاڑی میں سے میں نے چیک بک نکالی, $800 کا چیک بک. جب دے دیا تو جب میں واپس آ رہا تھا میں بڑا خوش, لیکن خدا کا روح میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور خدا کا روح بڑی سختی سے مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے آج مجھے ناراض, میں تجھ سے اس قدر ناراض ہوں کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. میں کہا خدا میں نے کیا کیا؟ کیونکہ تو نے مجھے ٹھگا ہے. خدا میں نے کیسے ٹھگا ہے؟ تو نے اس کپل کو $800 دے دی. اگر تو اس کپل کو $400 دے, مجھے پتا ہے تو دے سکتا تھا, زیادہ بھی دے سکتا. اگر تم کو $400 دیتا تو کلیسیا میں کوئی ان کو $20 دیتا, کوئی 50 دیتا, ہاں کلیسیا کا ہر شخص کچھ نہ کچھ دیتا, تو میں اپنی بلیسنگ سب کو دیتا. تو نے ان سب کی بلیسنگ مجھ سے چھین کر مجھے ٹھگ لیا کہ میں کسی اور کو بلیسنگ نہ دوں. ہم خدا کو بلیسنگز میں ٹھگتے ہیں اور ہم دوسروں کا بھی حق مارتے ہیں اور چرچ کا بھی حق مارتے ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چرچ کی ضرورت میرے اکیلے سے پوری ہو رہی ہے, باقی ابھی نہیں دے رہے تو میں دے سکتا ہوں, لیکن باقیوں کو انکریج نہیں کرتے. آپ سب کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو انکریج کرنا کہ خدا کے گھر میں, خدا کے ذخیرہ خانہ میں لاؤ. ذخیرہ خانہ یہاں جو لفظ ہے یہ لوکل چرچ کے لیے استعمال ہوا ہے. تم نے نہیں بلکہ پوری قوم نے مجھے ٹھگا ہے. اور پھر ہم واپس اپنے حوالے کی طرف جاتے ہیں اور وہ 4 کوڑے اس بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے کہا, لکھا ہے انہوں نے کہا آج کا دن خوشخبری کا دن ہے, اچھی بات کا دن ہے.
آج سبت کا دن ہے, آج خدا کی بلیسنگ کا دن ہے, اور ہم اچھا نہیں کرتے کہ ہم خدا کو ٹھگتے ہیں, ہم چیزیں چھپا رہے ہیں. خدا نے ہمیں اتنی بلیسنگ دی کہ ہمارے پاس رکھنے کو جگہ ہی نہیں, اور اگر ہم صبح تک رکے رہے, اگر ہم نے جلدی نہ کی خدا کی حضوری میں دینے کو, تو لکھا ہے ہم سزا پائیں گے. تم کب تک ایسے کام کر کے سزا پاتے رہو گے اور دوسروں کے لیے بھی بلیسنگ روکتے رہو گے؟ Start giving and then start taking blessings. لکھا ہے انہوں نے جا کر, اب وہ جو شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے, اب وہ جو پہلے شرماتے تھے, دور رہتے تھے, ڈرتے تھے, موت کی بات کرتے تھے, اب انہوں نے اپنی شرم کے لبادے, گناہ کی چادریں اتار دی ہیں اور جا کر سریعام شہروں میں منادی کر رہے ہیں, اس لیے کہ دیکھو خدا نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے. ہم کہاں تک منادی کرتے ہیں, ہم کہاں تک سچائی کی تعلیم بیان کرتے ہیں؟ ان چاروں نے اب جا کر منادی کرنا شروع کی, اور لکھا ہے کہ پھر شہر میں وہی ہوا جو خدا کے خادم نے کہا کہ ان کے پاس رکھنے کو جگہ بھی نہ رہی, اور اس نے 1 دینار جہاں گندگی اور کبوتر کی پیٹھ اور گدھے کا سر سونے اور چاندی کے عوض بکتا تھا. آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں 6 باب میں دوسرے سلاطین کے اندر, جہاں سونے چاندی کے عوض گدھے کے سر, ناپاک حرام جانوروں کے سر اور کبوتر کی پیٹھ اور گندگی اور غلاظت اور نالیوں کا پانی ہزاروں اور لاکھوں سکوں میں بک رہا تھا. وہاں پر محض چند دیناروں میں اس قدر خوراک بک رہی تھی کہ لوگوں کے پاس رکھنے کو جگہ نہ رہی. تو مجھے آزما کر, اس لیے کہ انہوں نے خدا کے گھر میں دینا سیکھا, جانا اور اس بات پر عمل کیا, اور خدا نے ان کو بھی برکت دی. آپ جانتے ہیں کہ دائیکی کیا ہے؟ دائیکی آپ کی ساری ارننگ, ساری بلیسنگ, سارے کاروبار, ساری چیزوں کا پہلا 10واں حصہ ہے, نہ کہ آخری. یہ خدا کا مرتب اصول ہے. پہلے پھلوں کو خدا کی حضوری میں پیش کیا جاتا تھا, پہلوٹوں کو خدا کی حضوری میں پیش کیا جاتا تھا. یسوع مسیح جو خود خدا کا پہلوٹا ہے, اس نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا. یسوع مسیح خود پہلا پھل ہوا. دائیکی پہلا ہے, نہ کہ آخری, نہ کہ بچا ہوا. ہم تو باپ دادا کی رہے ہیں, اگر کوئی ہم سے مانگ لیتا ہے تو ہم اس کو بچا ہوا, رد کیا ہوا, پھینکا ہوا دیتے ہیں. خدا کو رد کی ہوئی چیزوں کی ضرورت نہیں. وہ آپ کے روپے پیسے کا محتاج نہیں, لیکن وہ آپ کی دائیکی کے پیچھے آپ کے باقی 90% کو بلیس کرنا چاہتا ہے, اور آپ اس کو ٹھگتے ہو. پھر کہتے ہو کہ ہماری تھیلیاں, کیا لکھا ہے؟ مزدور اپنی مزدوری کیسی سے تھیلی میں ڈالتا ہے؟ کمانی ہے, یہاں برکت نہیں پہنتی, بچت نہیں ہوتی, قرضے خرچے بدلے جاندے نے. Why your money goes before you receive it? Why? کبھی سوچا کہ آپ اس سے پہلے کہ اپنی اجرت, اپنی محنت کو حاصل کریں, وہ اس سے پہلے آپ سے چھین لی جاتی. اس سے پہلے کہ اپنی تنخواہ گھر لے کر آئیں, آپ کے بل, آپ کے ڈائریکٹ ڈیبٹ, آپ کے اخراجات, آپ کے کرائے, سب کچھ آپ پہلے گنے چنے ہوتے ہیں. It means your money goes before you receive it. What is the reason? اس لیے کہ ہم نے خدا کو اس کی بلیسنگز میں ٹھگا ہے, روپے پیسے میں نہیں, بلیسنگ میں. اور افسوس تو یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین سے منحرف ہو, بس تم سخت ملعون ہو کیونکہ تم نے نہیں بلکہ پوری قوم نے مجھے ٹھگا ہے. ہدیہ, پھر کہتے ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ ہدیہ اور دائیکی میں. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہدیہ دائیکی میں نہیں, ہم نے تو خدا کو وقت میں بھی ٹھگا. ہم تو خدا کو وقت میں بھی ٹھگتے ہیں. ہم تو خدا کو پورا عبادت پرستش کا وقت بھی نہیں دیتے. تھوڑا سا کلام لیٹ ہو جائے تو ہم تو اچھلنے لگ پڑتے ہیں کہ بھائی جی ایک چنگا بول کرنے لگا, کدو ختم کرے گا بھائی جی, پہلی بار اسٹیج ملیا جی. مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, ایک بیٹی کے اندر ایک اچھا خادم بلایا گیا, تو وہ بڑا اچھا کلام دے رہا, بڑا خوبصورت کلام دے رہا تھا, میں بھی سن رہا تھا.
تو وہ جس علاقے کے لوگوں نے اس کو بلوایا انہوں نے کیا کیا ایک پرچی پہ لکھ کے نا بھیجا اور اس پہ پتہ کیا لکھا تھا خدا کے خادم کے لیے اس میں پادری صاحب تو ہم اسٹیج پہلی بار اتنے نہیں مل گیا کتنے سٹبرن ہیں ہم کتنے خدا کے آئین سے منحرف ہیں کہ ہم خدا کو وقت میں بھی ٹھگتے ہیں یاد ہے پرانے دور میں وہ ہمیں یاد ہے بچپن میں لوگ رات کو وی سی آر اور ٹی وی اور 4 فلمیں پوری رات کے لیے 10-10 روپے جمع کر کے لے کے آتے تھے اور صبح تک جاگتے رہتے تھے تب انہیں ٹائم کا نہیں خیال ہوتا تھا نیند کا خیال نہیں ہوتا تھا لیکن ہم خدا کو خدا کے ٹائم میں بھی ٹھگتے ہیں ہم خدا کو ان اپارچونٹیز میں ان مواقع میں ٹھگ رہے ہیں جن میں وہ ہمیں برکت اور ہمارے وسیلے سے دوسروں کو برکت دینا چاہتا ہے خدا را ایسا نہ کریں ان کوڑیوں کو یاد رکھیں انہیں زندگی ملی انہوں نے زندگی کو بانٹا انہوں نے کہا اگر ہم صبح تک آج کا دن بلیسنگ کا دن ہے آج کا برکت کا دن اگر ہم صبح تک خاموش رہے ٹھہرے رہے تو ہم سزا پائیں گے اور یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں جانیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم سزا پائیں گے اور پھر ہم نے بہت مرتبہ ہدیہ اور تایقی میں فرق نہیں کرتے خدا کو یہاں بھی ٹھگتے ہیں دیکھیں خدا کو آپ کی یسوع مسیح نے جب 4000 کی بھیڑ کو اور 5000 کی بھیڑ کو 2 دفعہ کھانا کھلایا تو کیا یسوع مسیح کو ان کے کھانے کی ضرورت تھی لیکن اس نے ایک لفظ کہے جب شاگردوں نے کہا کہ ان کو رخصت کر بہت بڑی بھیڑ ہے اپنے کھانے کو دور جگہ پہ آئے ہوئے ہیں ان کو اندھیرا ہو رہا ہے جائیں اور اپنے کھانے کا بندوبست کریں یسوع نے کہا تم ہی انہیں کھانے کلیسیا کی رسپانسبلٹی ہے تم ہی انہیں کھانے کو کچھ دو انہوں نے کہا خدا اتنا کچھ ہم کہاں سے لائیں گے یہ وہی بات ہے جو الیشا نے کہی کہ کل اسی وقت یہاں سیر دینار کا سیر جو بکے گی اور وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ملک میں کال ہے ایک اناج کا دانہ نہیں بارش رکی ہوئی ہے دشمن نے گھیرا ہوا ہے لوگ گندگی اور غلاظت اور اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں اس حالات میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی شاگردوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے how this can be possible تو اس نے ایک بات کہی تمہارے پاس کیا what you have think about what you have الیشا نے اس بیوہ سے کہا جب وہ آئی کہتی کہ میرا قرضدار آتا ہے وہ میرے بچوں کو اسیر میں لے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا قرض دینے کو میرے پاس کچھ نہیں تو اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا میرے پاس تو تھوڑا سا تیل ایلیہ نے اس بیوہ سے کہا تیرے پاس گھر میں کیا ہے اس نے کہا میرے پاس ایک پیڑا آٹا ہے ایک روٹی آدھی میں کھاؤں گی میرا بیٹا کھائے گا مر جائیں گے اس نے کہا نہیں مرو گے جاؤ میرے لیے لے آؤ خدا کے خادم کے لیے لے آؤ اور لکھا ہے کہ اس نے جب بنائی تو جا کے دیکھا تو نہ تو آٹے کی مٹکی سے آٹا کبھی ختم ہوا نہ تیل اور وہ بہت سال تک پورے ملک میں کال رہا وہ پورے سال تک پتہ نہیں کتنے سالوں تک جب تک کال رہا وہ کھاتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوا آزما کر دیکھو کہ میں تمہیں کتنی برکت دیتا ہوں کہ تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی ان 4 کوڑیوں کے پاس جگہ نہیں ہے انہوں نے جان لیا ہے آزما لیا ہے بھوک کے اندر صحرا کے اندر اس نے صحرا میں چٹان سے پانی نکال دیا اس نے کووں کے ذریعے سے اپنے خادم کو اپنی کلیسیا کو اپنی امت کو مرنے نہیں دیا کوے وہ پرندے جو خود غرضی کی انتہا رکھتے ہیں جب نوح نے کوے کو نکالا تو وہ واپس اس کے پاس نہ آیا شکر گزاری نہیں کی بلکہ مردہ لاشوں کے اوپر بیٹھ کر اپنی ضیافتیں اڑانے لگا وہ کوے جو بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین کر لے جاتے ہیں وہ پابند ہو جاتے ہیں جب ہم خدا کا کلام مانتے ہیں لکھا ہے کوے صبح کو بھی روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت ایلیا کے لیے لاتے ہیں داؤد نے دائیں کی نہیں بلکہ جنروسٹی کی بات کی دینے کی ہم ہدیہ ہم آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں آپ سوچیں میں اگر 2000 کماتا ہوں تو میں 10 دے سکتا ہوں لیکن ہم پہلے سے گھر سے ہی چھوٹے کوئن چھوٹے نوٹ گلے ہوئے نوٹ گندے جو دکانوں پہ بھی ریجیکٹ ہو جائیں وہ خدا کے گھر کے لیے ہم لیسٹ دیتے ہیں نہ کہ فرسٹ دیتے ہیں
सोचिए, यीशु मसीह ने कहा तुम इन्हें खाने को कुछ दो, तुम्हारे पास क्या है? ईमान वाला एक ही बच्चा वहां निकला, उसने देखा हजारों हैं, कमो पेश वो 15,000 से ज्यादा 20,000 से ज्यादा लोग थे, क्योंकि लिखा 5,000 तो सिर्फ मर्द ही थे, औरतों और बच्चों की भी भीड़ रहती थी, पूरी पूरी फैमिलियां होती थी। तो यहाँ सिर्फ काउंटिंग में मर्द ही मर्द बताए गए हैं, पूरी फैमिली का भी जिक्र ही नहीं है। तो 5,000 खाने वाले सिर्फ मर्द थे, बच्चों और औरतों को छोड़कर। तो उसने कहा कि सिर्फ 2 रोटियां, 2 मछलियां और 5 रोटियां। उसे कहा मेरे पास ले आओ, उसे मेरे पास ले आओ। हम क्या अपना खुदा के पास लेके जा सकते? हम तो अपना आप भी एक और मुकाम पे खुदा ने इससे भी बढ़कर उनको अशफा दिया। मैंने पूछा कैसे कोई जजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने कहा 1 दिनार मुझे दिखाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है ये। उसने देखा, इसका इस पर किसकी सूरत और शबीह है? उन्होंने क्या कहा, किसकी सूरत और शबीह है? कैसे? खुदावंद ने क्या कहा कि ठीक है हदिया टैक्स देना रवा नहीं। उसने कहा जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है खुदा को। यहाँ 2 लेसन यीशु मसीह ने दिए। पहला लेसन तो ये कि खुदा का पहले खुदा को। अफसोस कि आज हम खुदा के इस लेसन को आधे तौर पे मानते हैं, कैसर का तो पहले दे देते हैं, जहां टैक्स देना है, जहां बिल देने हैं, पता है कि कैसर ने उसको डंडे के जोर पे ले लेना है। हम चाहे तोहन क्रोहन हम देते हैं और कैसर के मांगने से पहले देते हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उनको पहले देते हैं, लेकिन खुदा को भूल जाते हैं, हम खुदा को ग्रांटेड लेते हैं। और दूसरा यीशु मसीह ने उनको ये बताया कि सिक्के पे कैसर की शबीह है, ये कैसर ही का है, इस जहान की दौलत इस जहान ही की है। तुम्हारे ऊपर किसकी सूरत और शबीह? तुम किसकी सूरत और शबीह पर? क्या तुमने अपना आप, अपने पहलौठे, अपने अच्छे बच्चे जो लीस्ट होते हैं ना फैमिली में, उसको पादरी बना देते हैं? ऐसा बहुत दफा हमने सुना है। क्या हमने अपना सबसे बेस्ट खुदा को दिया है? और यहां हम ठगते हैं खुदा को अदिये में भी। दाऊद ने जो कुछ अपने बेटे के लिए छोड़ा कि वो हैकर बनाएगा, आपको पता है उसकी वर्थ कितनी थी? आज जो स्कॉलर्स उसका हिसाब लगाते हैं कितनी वर्थ होगी, क्योंकि बादशाहों की भी तनख्वाहें होती हैं, उनकी भी मुराद होती हैं। जब वो बादशाही पे नहीं रहते तो वो गरीब हो जाते हैं, उनके खर्चात पूरे नहीं होते। आप देख सकते हैं दूसरी तरह के बादशाह और वजीर नहीं जो करप्शन करके पहले से करोड़ों अरबों जमा कर लेते हैं, लेकिन बादशाहों की भी अपनी मुराद होती है। तो उसने जो कुछ खुदा के लिए दिया वो एक बादशाह के लिए भी बहुत बड़ी रकम थी। उसने खुदा के लिए पता कितना जमा किया था? अपने पास से, सिर्फ पर्सनल, यानी उसने अपना सब कुछ ही दे दिया। आज की स्कॉलर्स उसकी वर्थ बताते हैं 21 अरब डॉलर, 21 बिलियन यूएस डॉलर्स। सुलेमान ने हैकल में एक बैल की बजाय कितने बैल ज़बह किए? 1000। ये जेनरोसिटी है, खुदा को सब कुछ दे देना, फिर आजमा कर देखो। ये जेनरोसिटी है जिसने यीशु मसीह के कदमों में इत्तर उंडेला था। उस इत्तर की वर्थ उस औरत की पूरी 1 साल की कमाई थी, जो उसने सिर्फ यीशु के पांव पर उंडेल दी। 96 की बात है, मैं कॉलेज में था और मैं एक चर्च में गया पिंडी में, तो वहां खादम दाई की बेहदियत के कलाम सुना रहे थे, तो मैं बड़े ईमान के साथ गया और मेरे अंदर एक बोझ था कि मुझे एक जॉब मिले, मैं खुद अपने अखराजात उठाऊं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहूं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मीटिंग रात को तकरीबन 10 बजे खत्म हुई, सर्दी थी और मेरी जेब में 50 रुपए थे और 96 में 50 रुपए से वर्थ
بڑی ویلیو تھی اس کی، کافی رقم تھی، آج تو پتہ نہیں 50 کی چائے بھی نہیں ملتی ہے. تو میں نے بڑے ایمان کے ساتھ یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس کیا ہے. جب ہدیے کی تھیلی میں نے سارا کچھ نکال کے ڈال دیا. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس گھر واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ایمان سے ڈالا کہ خداوند تو نے بلیس کرنا ہے، میں تجھے روک نہیں کر رہا. یہ جنروسٹی ہے، میں دائیکی نہیں کر رہا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ 10 روپے دیتے ہیں تو دائیکی میں سے بھی 10 روپے کاٹ لیتے ہیں کہ وہ بھیجوا دیتے ہیں. ہدیہ اور دائیکی کو ہم خدا کو ٹھگ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 10 بجے جب میں نکلا تو میں سردی میں بہت دور میرا گھر تھا اور کئی گھنٹے پیدل سردی میں چلتا گھر پہنچا پیدل آدھی رات کے بعد. لیکن بڑا ایمان میں مسرور، اور وہ سفر بھی مجھے نہیں پتا چلا کیسے کٹ گیا سردی میں. لیکن میں خوش تھا کہ میں نے آج کسی لالچ کے بغیر، کسی چیز کے بغیر خدا کے ساتھ وفاداری دکھائی. کیا آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ وہ دن آج کا دن میں کسی چیز کا، خدا نے مجھے کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے. یسوع مسیح ہیکل میں ڈالنے والوں کو دیکھ رہا تھا. وہ کیا دیکھ رہا تھا کہ کون کتنا ڈال رہا ہے؟ ایسے تھا نہیں، کون کس طرح ڈال، کون کیسے ڈال. کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں، خدا انسان کی صورت نہیں دیکھتا، خدا اس کے دل کو دیکھتا ہے. تو خدا یسوع مسیح دیکھ رہے تھے. یہ نہیں کہ عقل خانے جو کتنے جمع ہو گئے ہیں، سب کچھ ہی اس کا ہے، سونے چاندی کے پہاڑ ہی اس کے. لیکن وہ دیکھ رہا تھا. اس نے 2 تمڑیاں جو آج کے 1 پینی کے برابر، اس نے وہ ڈالا اور خدا نے اس کے دینے کو دیکھا، اس کی ورتھ کو نہیں دیکھا. اسے کہا سب سے زیادہ، کیونکہ اس کو میں نے سب سے زیادہ blessing, she got the most opportunities of blessing from me. ہم خدا کو کب تک ٹھگتے رہیں گے؟ 4 گوڑیوں نے کہا آج نجات کا دن ہے. سنو، آج نجات کا دن ہے. جب خدا کے گھر میں آتے ہو وہ نجات کا دن ہے. تب پھر اپنے آپ کو شک میں ڈاما ڈول نہیں کرو. اس بات میں نہ رہو کہ کیا خدا مجھے دے گا یا نہیں، کیونکہ جس نے شک کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے اور ان سے منو سلوا آسمانی مان برسانا شروع کر دے، پٹیرے برسانا شروع کر دے، شہر میں جگہ جگہ پہاڑوں میں سے پانی کی ندیاں بہانا شروع کر دے، تب بھی اتنی ارزاں، اتنی چیپ خوراک نہیں بک سکتی کہ لوگوں کے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ایسا ہوا. اور وہ شخص جس نے یقین نہیں کیا تھا، لکھا ہے کہ کیا ہوا تھا، اس کا کیا ہوا تھا پادری صاحب؟ لوگوں کے پاؤں میں ہی دب کر مر گیا تھا. وہ لوگوں کے پاؤں میں، دیکھیں پھاٹک پر وہ مقرر تھا کہ لوگوں کو کنٹرول کرے، تو اتنی خراب تھی کہ لوگ بھاگے جاتے اور اٹھا کے لاتے تھے، تو وہ لوگوں کے پاؤں میں ہی دب کر مر گیا. اور خدا کے لکھا ہے یہ کلام پورا ہوا کہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اسے چکھنے بھی نہ. عزیزو، ہمیں خدا کی حضوری میں ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس کے لفظوں پر اعتقاد کرنے کی ضرورت ہے. افسوس ہماری ہٹ دھرمی اور ہمارے اندر ایک سٹبرن جو دل ہے وہ ہمیں ان باتوں پر کرنے نہیں دیتا. پھر ہم بڑے اراؤز جو ہو جاتے ہیں، بڑے سرگرم ہو جاتے ہیں، بڑے جوش سے بھر جاتے ہیں، بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں جب کلام سنتے ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے تب ہم بالکل پھر شک میں آ کر اپنے ہاتھوں، کوئی ہمارے اندر شک کی چیز ہماری قوت کو روک دیتی ہے. ہمیں اس پر غالب آنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کون ہے جو ہمیں خدا کی حضوری میں قدم بڑھانے سے روک رہا ہے؟ ایکچولی وہ ہمیں خدا کی حضوری میں بڑھانے سے نہیں روک رہا، وہ ہمیں خدا کی برکت لینے سے روک رہا ہے. And I want you to get blessing from God's tree. Okay, let us pray. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. ہاللیلویا. ہر ایک آنکھ بند ہو، ہر ایک سر جھکو. ہاللیلویا. مجھے نہیں پتا، آپ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں سب. ہاللیلویا. مجھے نہیں پتا یہ کلام کس کے لیے تھا یا کس نے آج تک خدا سے اپنی بلیسنگز کو روکا ہوا ہے، اور کون آج تک خدا کو ٹھگ رہا ہے کہ وہ اپنی بلیسنگز ہمیں نہ دے. خدا کو ہم خدا کی بلیسنگ میں نہیں روک سکتے، نہیں ٹھگ سکتے.
اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اپنی گرہیں کھولیں, اپنے بندروں کو کھولیں, اپنے آپ کو آزاد کریں تاکہ خدا ہمیں ہر کام بند رہے. یار ایک سر جھکا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے سب لوگ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو اس وقت پیش کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے. I don't know کہ کس کی یہ کلام ضرورت تھی, کس کو اس بلیسنگ کی ضرورت تھی. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی خلا ہے, کوئی ایسا اس کی زندگی کے اندر مقام ہے جہاں پر اسے امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اسے بڑھنے کی ضرورت ہے, اسے کلام سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اسے اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے, وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے. دعائیں حالت میں ہاتھ, جنہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اپنا ہاتھ بلند کریں گے تاکہ مجھے ان کے ہاتھ نظر آئیں. ہاں جی, اور بلند کریں. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بلیسنگ کی ضرورت ہے, اس ساری روح پر غالب آنے کی ضرورت ہے, یہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اسی طرح ہاتھ کھڑے رکھیں گے اور آگے آ جائیں گے. باقی سب آنکھیں بند رہیں گی. جی, جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ نکل کے آگے آ جائیں گے, آگے آ جائیں. جی, باقی لوگ اپنی جگہوں پہ کھڑے رہیں گے. ہاللیلویا. جی, جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے وہ پیچھے ایک دو بھائی اور ہیں, وہ بھی ابھی انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیے. اگر آپ آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں. دعائیں حالت میں کوئی آنکھ نہ کھلی ہو, کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہا, صرف اپنا رابطہ خدا کے ساتھ رکھیں. ہاللیلویا, 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 گلوری ٹو جیسس. ہاللیلویا, ہاللیلویا, we give you honor Lord. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. میں خدا کے خادموں سے بھی کہوں گا کہ اپنے ہاتھ ان لوگوں کی جانب بڑھائیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کیا. میں نہیں جانتا, آپ کا پڑوسی نہیں جانتا, آپ کا چرچ نہیں جانتا, آپ کی فیملی نہیں جانتی, صرف آپ اور آپ کا خدا جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے زندگی کے کون سے ایریا میں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کہاں آپ کی امپروومنٹ رہ چکی ہے جسے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور کہاں پر آپ کی زندگی میں ایسی باتیں ہیں جن پر آپ کو غالب آنے کی ضرورت ہے, کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو خدا کی برکت لینے سے روک رہی ہیں. ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے, خدا کے کلام سے فتح کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس وقت خدا کے کلام کی ضرورت ہے, اور خدا کا روح یہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا. آپ لوگ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور اس وقت خدا کا روح یہاں جنبش کر رہا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ خدا کا روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے, اور خدا کا روح آپ کو چھونے والا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ آپ کی بلیسنگ کا وقت ہے, کوئی آپ کی بلیسنگ آپ سے چھین نہیں سکتا, اور یہ وقت آپ کے لیے خدا کی طرف سے قوت کا نیا مسا حاصل کرنے کا وقت ہے. یہ نئے ہونے کا وقت ہے. پرانی چیزیں جاتی نہیں, دیکھو سب نئی ہو گئی, یہ نیا ہے, یہ سب کچھ نیا ہو رہا ہے. آپ کی سوچ نہیں ہو رہی ہے, آپ کے خیالات نہیں ہو رہے ہیں, آپ کی بلیسنگ نہیں مل رہی ہے. پرانی چیزیں جاتی نہیں, آپ کو نئی بلیسنگ مل رہی ہے, اور یہ نئی بلیسنگ خدا کے روح کی جنبش کے وسیلہ سے ہے. خدا کے روح کی جنبش یہاں پر موجود ہے. وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے, وہ موجود ہے, اور اپنے وعدے, اپنے سارے وعدے ہاں کے ساتھ لے کر ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اے خدا کے پاک روح, یسوع مسیح جو کہ زندہ خدا کا فرزند ہے, اس کے نام میں خداوند تو یہاں جنبش کر رہا ہے, تیرا روح یہاں جنبش کر رہا ہے. خداوند میں یسوع مسیح زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ان لوگوں کے لیے خداوند تیرے آسمان پر سے شفایت چاہتا ہوں. یسوع کے نام میں ان کو چھو, ان کو بلس کر, ان کی رکاوٹیں دور کر, تاکہ یسوع کے نام میں خداوند یہ لوگ تجھ میں اپنی رکاوٹوں سے خداوند آزاد ہو کر, ہر بندھن سے آزاد ہو کر خداوند تیری حضوری میں یسوع کے نام میں خداوند خدا نئے ہو جائیں. آؤ خداوند ان کی پرانی سوچ, ان کے پرانے شکوک, ان کی پرانے خیالات جاتے رہیں, ان کی رکاوٹیں جاتی رہیں, ان کی فیملیاں باعث برکت ہو جائیں, ان کے بچے باعث برکت ہو جائیں, ان کے دوست, ان کے رشتہ دار, ان کے والدین باعث برکت ہو, ان کے گھروں کے اندر برکت جاری ہو جائے, ان کے کاروباروں میں برکت جاری ہو جائے. خداوند ان کے ڈاکیومنٹس پر میں تیری برکت مانگتا ہوں. خداوند ان کی تمام رکاوٹوں کو یسوع کے
کے نام سے میں دور کرتا ہوں. او خدا میں تیری طرف سے وہ برکات, وہ اچھی برکات جن کا وعدہ تو نے کیا ہے, میں ان کی زندگیوں پر مانگتا ہوں اور کوئی اسے چھین نہ لے جائے, اس لیے کہ آپ سے یہ امن ہے. Thank you Lord. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. آمین. God bless you. Thank you. ہاللیلویا. زوردار تالیاں کلام کے لیے. میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے. اپنا ہاتھ ہلا کر بتائیں کہ واقعی آپ نے برکت پائی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو کچھ ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے, دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام میں لکھا ہے کہ ہم نہ سننے والے نہ بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بنے, کیونکہ بہن جو سنتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو خداوند سے دعا کریں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, بلکہ جو کچھ ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے والے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں برکت دے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان کے دریچے ہمارے لیے کھل جائیں, تو ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہوں, ہر بات میں وفادار ہوں, خداوند کے ساتھ